ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کفار آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے؟ وہ عزت والا، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے جو چاہے عطا فرمائے، اور اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو کسی کو اس میں دخل دینے اور چو چرا کرنے کی کیا مجال ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس سعادت سے مشرف فرما دے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 یعنی 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ ترجمہ کنز العرفان، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی جو مشرکین تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے آسمانوں میں چڑھ جائیں، اور ایسا اختیار ان کے پاس ہو تو جسے چاہیں وحی کے ساتھ خاص کریں اور کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے انتظامات میں دخل کیوں دیتے ہیں، اور انہیں ایسی بے سروپا باتیں کرنے کا کیا حق ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔